Praise Lord. Hallelujah. 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 Glory Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों को खुशामदीद कहा जाता है। Praise Jesus. Hallelujah. Glory Lord. यहोवा यरी तसल्ली का चश्मा है। बहुत खूबसूरत इस प्रस्तुत को जवेद नूर साहब और उनकी अहलिया ने किया है। हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं। आज इसके साथ साथ हमारे गिरफ्तार भाई पास्टर फ्रांसिस फरोज साहब, वो इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। आज खुदा उन्होंने शिफाए कामिला अता फरमाए। आप जिस जगह से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप अपना सिटी और कंट्री लिखते जाएंगे, हमारे लिए ये ब्लेसिंग का सबब होगा। आप इस पेज को शेयर करना शुरू करें। हमारे यूट्यूब पर भी ये सिलसिला जारी है इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन का, और हमारा फेसबुक पर भी। तो आप फेसबुक के पेज को शेयर करना शुरू करें ताकि बहुत से लोग और भी इसको सुन सकें। थैंक यू वेरी मच। आप लिखना शुरू हो गए हैं कि आप किस मुल्क से हैं और किस सिटी से हैं। थैंक यू। आप अपना सिटी और अपना कंट्री लिखते जाएं। थैंक यू वेरी मच। एंड कनाडा से आप सबों को कनाडा की जानिब से गुड आफ्टरनून, और इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और साउथ एशिया के अंदर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबों को गुड इवनिंग कहा जाता है, शाम का सलाम कहा जाता है। तो मैं कनाडा और स्टूडियो से, जाहिर स्टूडियो से आप सबों के साथ खुदा के कलाम को बांटने के लिए आज दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। और आज का जो मौजू है वो नहायत ही हसास और ख़ूबसूरत मौजू है, जिस पर लोग बात नहीं करते, और ख़ास तौर पर मज़हब के अंदर, चर्चिस के अंदर, इबादत गाहों के अंदर या क्रिश्चियन लिटरेचर के अंदर इनका तज़किरा नहीं किया गया।
تو اس مضمون کو، اس عنوان کو، اس ٹاپک کو سرن نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن یہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بہت سے سوالات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو امڑ رہی ہیں۔ تو میں آج اس سے پہلے اس عنوان کو شروع کروں، اس ٹاپک پر بات کرنا آپ کے ساتھ شروع کروں اور خدا کے کلام مقدس کی وہ سچائیاں، وہ بھید، وہ گہرے مکاشفات آپ کے ساتھ بانٹوں، میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس کوئی خواجہ سرا، ہجڑا، ٹرانسجینڈر یا خسرے کی بابت کوئی کوشچن ہے آپ کے دل میں، تو آپ ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کی تعلیمات کو جب جاننے والے ہیں کہ خسرے کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا ہے، یہ بائبل ان کی بابت کیا تعلیم دیتی ہے، اور بائبل مقدس ان کی بابت کیا علم بائبل کے اندر اس کی بابت پایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو آپ کے ذہن میں بھی بہت سی باتیں ہوں گی، تو اگر آج آپ میرے ساتھ وہ باتیں شیئر کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی یہ لیکچر شروع نہیں ہوا، ابھی میں صرف بتانے لگا ہوں کہ اس کو، ان خیالات کو آپ نے میرے تک پہنچانا ہے۔ اور آپ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ کیا خسرے کو جائیداد مل سکتی ہے، کیا خسرے کا جنازہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس طرح کے سوالات ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ کیا خسرا جو وہ عبادت کروا سکتا ہے، کیا خسرا پادری بن سکتا ہے، کیا خسرا بشپ بن سکتا ہے، کیا خسرا پوپ بن سکتا ہے، تو اس طرح کے کوسچنز بہت سے ہیں جو آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل کے اندر بھی کوئی کوسچن ہے تو پلیز مہربانی کر کے یہ کوسچن میرے تک پہنچائیں، اور میں جو نیکسٹ اس کا سیشن ہوگا اس کے اندر کلیئر کروں گا۔ آج خواجہ سراؤں پر یہ دوسرا سیشن ہے، اور جو ہمارا دانیل کی کتاب کا تفسیری مطالعہ چل رہا ہے یہ اسی کی کڑی ہے، اور اسی کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ 8واں ایپیسوڈ ہے، یہ 8واں حصہ ہے دانیل کی کتاب کے تفسیری مطالعہ کا۔ سو آئیے کتاب مقدس میں سے آج حوالہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم حوالہ پڑھیں اور آپ سارے مل کر اس کو جان سکیں۔ میں آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ جو اس وقت لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں، مہربانی کر کے میں یہ ریکویسٹ کرنے لگا ہوں، یہ بہتوں کا آپ بھلا کریں گے، اور یہ بھلا یہ ہے کہ لوگوں کو آپ اچھی تعلیم سے مستفید کروائیں گے، اچھی چنگی ٹیچنگ جو ہے دیں گے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس کو نہایت سلیس اور آسان زبان میں اس کو سمجھا سکوں اس بات کو، کیونکہ یہ اس وقت مجھے انڈیا کے اندر بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ساؤتھ ایشیا کے بہت سے لوگ ممالک ہیں، جو بہت سے ممالک سے مجھے ای میلز محصول ہوتے ہیں، ای میلز آتے ہیں اور میسیجز ان کے آتے ہیں، تو وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس وقت جب یہ دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو آپ اگر شیئر کر دیں تو آپ کے لیے اور میرے لیے یہ فائدہ مند ہوگا کہ ہم اور لوگوں تک رسائی حاصل کریں گے۔ آپ اس پیج کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، اپنی فیس بک پر جو ہاں شیئرنگ کا بٹن ہے اس کو شیئرنگ پہ لے جائیں، واچ پارٹی کے اندر لے جائیں، تاکہ بہت سے لوگ اس ٹیچنگ کو حاصل کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا پیج اس وقت یوٹیوب کا ہے، تو یوٹیوب چینل پر بھی آپ جائیں ہمارے، اور اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، تاکہ آپ کو مزید ہمارے ویڈیوز جو ہے وہ مل سکے۔ یہ سلسلہ ہم نے جاری کیا ہوا ہے تعلیم کا، تو یہ تعلیمی سلسلہ نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہے تھوڑا سا توجہ کم دیتے ہیں، لیکن جتنے پھر دیتے ہیں وہ سارے کے سارے خدا کے کلام کو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سبوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، جو بعد میں بھی ہمارے ساتھ آئیں گے اور اس سیشنز کو دیکھیں گے۔ آپ سبوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ سو آئیے دعا کرتے ہیں اور آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کریں گے۔ آسمانی خداوند، ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں آج آپ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہم اس سیشن کا آغاز جب کرنے جا رہے ہیں تو خداوند ہماری مدد کر اور ہمیں اپنے جلال اور اپنی بزرگی کا سبب بنا، خداوند یسوع مسیح کے القادر نام میں، آمین آمین آمین۔ بائبل مقدس میں سے ہم دانیل کی کتاب جو پرانے عہد نامہ کی کتاب ہے، اور انبیاء اکبر میں جس نبی کا شمار ہوتا ہے دانیل نبی کا، ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا تفسیری سلسلہ ہے، تفسیری مطالعہ ہے۔ سو اسی سلسلہ میں آج ہمارا جو 8واں لیسن ہے، یا میں یوں کہوں گا کہ 8ویں قسط یا 8ویں ایپیسوڈ یا
8واں سیشن جو ہے اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو دانیل کی کتاب کا مطالعہ جب ہم کر رہے ہیں تو آئیے دانیل ہی کی کتاب میں سے آج حوالہ آپ سبوں کے لیے دوبارہ جو میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ ہے دانیل نبی کی کتاب پہلا باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے یہ 3 آیت ہے، 3rd ورس ہے۔ دانیل کی کتاب دا بک آف ڈینیل چیپٹر 1 ورس 3 سے میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنسر کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل اور بادشاہ کی نسل میں سے شرفاء میں سے لوگوں کو حاضر کرے۔ کتاب مقدس کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے۔ تو خواجہ سرا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پر ٹرانسجینڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خواجہ سرا کو دوسرے لفظوں میں ہم خسرے بھی کہتے ہیں، ہجڑے بھی کہتے ہیں، ٹرانسجینڈر بھی کہتے ہیں، کھدڑا بھی کہتے ہیں، نامرد بھی کہتے ہیں۔ سو مختلف قسم کی ٹاؤنٹنگ وے میں بھی ہم ان کو مختلف نام دیتے ہیں۔ جب ہم انہیں مختلف ناموں سے، القاب سے یا ٹائٹل سے ہم ان لوگوں کو پکارتے ہیں، اور آج کل جدید جو ایک نام دیا گیا ہے وہ شی میل بھی انہیں ہم کہتے ہیں، لیکن ان کی جو تاریخ ہے، خسروں کی، جو ہجڑوں کی، ٹرانسجینڈر کی، شی میل کی جو تاریخ ہے یہ نہایت ہی قدیم ہے۔ میں کل رات کافی دیر خسروں کی تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا، جان رہا تھا کہ ان کا اوریجن کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ تو ان کی تاریخ کی بابت بہت کم مواد مجھے انٹرنیٹ میں ملا، اور میں کتب تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن کتب تک میری رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ٹرانسجینڈرز کے اوپر یا خسروں، خواجہ سراؤں، ہجڑوں، کھدڑوں، نامردوں کے اوپر کتب ہی نایاب ہے ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہے کتاب تو ایک کتاب نگارشات نے جو ہے وہ پبلش کی ہے پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر ایک ادارہ ہے نگارشات، انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ پبلش کی ہے جس کا نام درمیانے رکھا ہے۔ سو یہ ایک ہی کتاب ہے جو ہمیں ہماری نظر کے اندر گزری، اور میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا، اور اس کے علاوہ کچھ کتابچے ہیں، کچھ انٹرنیٹ پہ مواد ہے جو صرف اور صرف خواجہ سراؤں پر ہے، اور کچھ نیوز ہے۔ تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ خواجہ سراؤں کی تاریخ کی بابت کیا ہمارے پاس علم ہے، یہ آئے کہاں سے، کیا ہے یہ۔ سو جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہے یہاں پر، اور اختلاف یہ ہے کہ بہت سے ہمارے جو مسلم مورخین ہیں ان مورخین نے خواجہ سراؤں کی جو تاریخ ہے ان کو عرب کے اندر سے بھی کچھ مسلم مورخین نے ان کا تذکرہ کیا، صحابہ اکرام کے ایام کے اندر بھی، اس دور کے اندر بھی ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر جب ہم پاکستان کے اندر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب خواجہ سراؤں کی بات آتی ہے، ہجڑوں، خسروں، کھدڑوں کی بات آتی ہے، تو یہ بچارے اپنی تاریخ کو اور اپنے آپ کو وڈیانے کے لیے یا اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یا اپنی پہچان معاشرے کے اندر بنانے کے لیے اپنی تاریخ کو منسوب کرتے ہیں مغلیہ سلطنت کے ساتھ۔ تو آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کیا یہ عرب کے اندر ان کی تاریخ کا کتنی پرانی ہے، ان کی تاریخ ایشیا کے اندر کتنی پرانی ہے، اور باقی برے اعظموں کے اندر ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ سو ہم خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے جو الفاظ صادر ہوئے ہیں ہم ان پر بات کریں گے تاکہ تاریخ کے وہ تاریخ جھروکے جن پر سے پردہ ڈال دیا گیا ہے تاکہ قاری اس تک پہنچ نہ سکے، آج میں خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ جو انہوں نے اپنی زبان سے صادر فرمائے خواجہ سراؤں کے لیے، کھدڑوں کے لیے، خسروں کے لیے، نامردوں کے لیے، جن کو ہم یہ ٹائٹل دیتے ہیں، ان کی بابت خداوند یسوع مسیح نے تاریخ کے اوراق پر سے پردہ اٹھایا، اور آپ نے اپنے ایام نبوت میں یا اپنے ایام میں جو آپ نے اپنی حیات طیبہ اس زمین پر گزاری، آپ نے جو اپنی زندگی
اپنی لائف کے اندر جو آپ نے اپنی زبان سے ان اشخاص کی بابت کلام کیا اور تاریخ، وہ چیزیں جو تاریخ ہو چکی تھی ان کو روشن کیا، اور تاریخ نے جس پر پردہ ڈال دیا تھا اس پر سے نقاب کشائی کی، اس پردے کو اٹھایا اور لوگوں کو بتایا یہ حقیقت کے اندر ہے کیا چیز۔ سو آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ نکال سکتے ہیں آپ مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 19واں باب، مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 19واں باب۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا، The Gospel of Matthew chapter 19 سے میں پڑھ رہا ہوں، جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا غلیل سے روانہ ہو کر یردن کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا، اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور اس نے انہیں وہاں اچھا کیا۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے میریکل کر رہے تھے تو ڈیوریشن اس کے دورانیہ میں، میریکل منسٹری کے دورانیہ میں، وہاں پر ایک فریسیوں کا گروہ آ گیا۔ تو جو فریسیوں کا گروہ آیا تو فریسی آلویز خداوند یسوع مسیح سے کوسچن کیا کرتے تھے، اور یہ اچھی بات بھی ہے، بری بات نہیں ہے۔ کوسچن کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں۔ اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کوسچن کریں، آپ بھی کوسچن کریں اس عنوان پر، اس ٹاپک پر۔ سو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ کیا اپنی وائف کے ساتھ ترک تعلق کرنا، اسے ڈیورس دینا، اسے سیپریشن کرنا ہر طریقے سے روا ہے؟ سو اس کے اندر جو مفہوم پایا جاتا ہے، جو ان کے بیک آف مائنڈ جو ہے، وہ صرف طلاق ہی نہیں تھا، اس کے اندر نامردی بھی ہے۔ بائبل مقدس میں یہاں پر یوں لکھا ہے، ہر ایک سبب سے۔ سو اس کا مطلب ہے ان اسباب میں سے، ان وجوہات میں سے، ان ریزن میں سے ایک ریزن جو ہے وہ نامردی بھی ہے۔ ہر سبب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کیا اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، یا بیوی اپنے بندے کو چھوڑ سکتی ہے۔ بیوی جو ہے وہ بھی ٹرانسجینڈر ہو سکتی ہے، بیوی بھی ٹرانسجینڈر ہو سکتی ہے، آگے ہم جا کے سیکھیں گے۔ ابھی حال ہی کے اندر پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے کہ دلہن کو بیاہ کے لایا گیا، اور جیسے دلہن کو بیاہ کے لایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے دلہن جو ٹرانسجینڈر ہے، دلہن خسری ہے، ہجڑی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی ڈیورس ہوا۔ سو بائبل میں لکھا ہے کہ ان فریسیوں نے آ کے خداوند یسوع سے کہا کہ کیا ہر سبب، ہر وجہ سے عورت کو یا مرد کو چھوڑا جا سکتا ہے، طلاق دیا جا سکتا ہے؟ تو آقا نے، خداوند نے، مالک نے اپنی زبان مبارکہ سے چند الفاظ صادر فرمائے، اور وہ الفاظ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے انہیں جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی میں سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا۔ سو یہ خداوند یسوع مسیح نے جو بات کہی ہے نا، یہ ارادتاً کہی ہے کہ جب خدا نے ابتدا میں انسان کو پیدا کیا نا، اب یہ بیک آف مائنڈ جو ہے نا جوڈائزم کے ایکچولی ان کے اندر شرارتیں بڑی تھی، اور یہ یہودی شرارتوں کے سبب سے ہی تو گئے تھے بابل کی اسیری کے اندر، اور ان کے جو تھے بادشاہ اور ان کی اولادیں جو تھی وہ ساری کی ساری نظر آئی ہیں، خواجہ سراؤں کی خدمت کرتے ہوئے، خواجہ سرا بنتے ہوئے نظر آئی ہیں، اور نبوتی کلام کے مطابق یہ ہجڑے بنے ہیں، خواجہ سرا بنے ہیں۔ اور پھر جب خداوند یسوع مسیح کا زمانہ آیا تو اس زمانہ میں خواجہ سراؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا، اور خواجہ سراؤں کے لیے جو بڑے تعلقات تھے وہ بڑے اچھے تھے پبلک کے اندر، خواجہ سراؤں کی عزت تھی پبلک کے اندر۔ لیکن یہودی جو تھے یہ اپنی ہڈ دھرمی پر اٹکے اور ٹکے ہوئے تھے۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو کہ مذہب کے اندر خواجہ سراؤں کا کردار کیا تھا، خواجہ سرا ہجڑے خسرے مذہب کے اندر، یہودیت کے اندر ان کا کیا کردار تھا اور کیا یہ کرتے تھے۔ اب یہ جب آپ دیکھیں، جب کوئی ٹرانسجینڈر آ کے ایک نارمل انسان سے برتری حاصل کرتا ہے نا، تب نارمل انسان جیلس کر کے کہتا ہے خسرا جا ہے، خسرا جا ہے، کھدڑا جا، اس کو ٹاؤنٹنگ وے میں اس کے ساتھ جو ہے نا حقار اور تمسخرے اور حدق امیز الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے۔ آپ جانتے ہیں حال ہی میں انڈیا کے اندر ایک خواجہ سرا جو ہے بیرسٹر بنا ہے، جج بنا ہے،
پاکستان کے اندر خواجہ سرا نیوز کاسٹر ہیں، پاکستان کے اندر بھی خواجہ سرا جو ہیں یا ہجڑے خسرے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہے ہیں، تو جو کہ نارمل انسان ہے جیلس کرتا ہے، اور یہ نیچرل جیلسی ہے، یہ نیچرل جیلسی، یہ پرائیڈ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہ بیچارے بڑی محنت کریں گے، بڑا کام کریں گے، لیکن جب ان کی بیک پہ ہوتے ہیں تو بیک پہ خسرا او خواجہ سرا او کھدڑا، تو یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ فریسیوں کے مائنڈ کے اندر خواجہ سراؤں کی بابت نہایت ہی غلط تعلیم تھی ان کے اندر، اور یہ تعلیم انہوں نے بائبل سے نہیں لی تھی، یہ تعلیم انہوں کی اپنی بنائی ہوئی تھی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ارادتاً کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا، کیا تم نہیں جانتے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو مرد کو مرد بنایا اور عورت کو عورت بنایا؟ تو تیسرے قسم کی جو میں یوں کہوں گا جنس جو ہے، یا تو وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے، مخنث نہیں ہے۔ مخنث جو کہتے ہیں نا، خواجہ سرا کو کہتے ہیں، ہجڑے کو کہتے ہیں۔ تو ٹرانسجینڈر خدا نے پیدا نہیں کیے، یہ یاد رہے۔ ہاں، ابتدا کی میں بات کر رہا ہوں، میں فرام دا بگننگ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت خدا نے ٹرانسجینڈر پیدا نہیں کیے، کیونکہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں عراق کی ہسٹری کا، اور عراق کی ہسٹری کے اندر جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو عراقی تاریخ اور بائبلی تاریخ اس بات پر متفق ہے۔ عراق کے دیو مالائی قصص جو ہیں، یا میں یوں کہوں گا جو فکشن ہے عراق کی، اس فکشن کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے، بھگوان نے، یا بڑی ایک آتما نے، پرمیشور نے منش کو، انسان کو پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیا، تو ٹرانسجینڈر پیدا نہیں کیا۔ سو ٹرانسجینڈر کیسے بنے؟ یہ ہے خدا کی طرف سے، لیکن کیسے بنے ہم آگے سیکھیں گے۔ سو خداوند یسوع نے کہا کہ مرد پیدا کیا اور عورت پیدا کی، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری سخت دلی کے سبب سے انہوں نے کہا کہ ان کو طلاق دے دیا کرو۔ جب یہ ساری ڈسکشن وائنڈ اپ ہوئی نا، جب یہ ساری ڈسکشن کو آقا نے کلوز کیا، تو آقا کی کلوزنگ کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے، یہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں، یہ ساری ڈسکشن کرنے کے بعد 10ویں آیت، شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ شاگردوں نے جب یہ ڈسکشن سنی نا فریسیوں کے ساتھ کہ آقا نے کہا کہ وہ تمہاری سخت دلی کے سبب سے طلاق دینے کا حکم دیا ہے، تو مرد عورت کو نہ چھوڑے، نہ عورت مرد کو چھوڑے، کیونکہ مرد عورت کے لیے ہے اور عورت مرد کے لیے ہے، ان دونوں نے اکٹھا رہنا ہے کیونکہ خدا نے ان دونوں کو بلیس کیا ہے، ایک بنایا۔ تو شاگردوں نے انٹرفیرنس کر دی بیچ میں۔ ہو سکتا ہے پترس جو ہے نا بڑبولا تھا، بڑا بولڈلی آ جاتا تھا، اندر انٹر ہو جاتا تھا، تو پترس انٹر ہو گیا اور آگے ان کے نمائندگی کرتا ہو، کہتا پھر کی لوڑ ہے شادی کرنے دی، پھر تو ضرورت ہی نہیں شادی کرنے۔ اب جب یہ بات کہی نا، تو پترس کے ذہن میں بھی شرارت ہے تھی۔ پترس کے ذہن میں یہی سوال نہیں تھا کہ وہ یہی پوچھے کہ جی اچھا جی، پترس کو تو پتا تھا آپ کی بھی شادی تو ہوئی تھی، ان کی ساس بھی تھی، ان کا گھر بھی تھا، سب کچھ تھا، بال بچے تھے، سب کچھ تھا شاگردوں کا، کیونکہ یہ خود ہی کہتے ہیں ہم تیری خاطر اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے تو شادی شدہ بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں، ان کے ازدواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں۔ سو بائبل مقدس میں لکھا، پھر شاگردوں نے اس سے کہا اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں ہے۔ تو اب خداوند یسوع مسیح نے بھی بھاپ لیا تھا کہ ٹرانسجینڈر کو اس معاشرے کے اندر ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہودیت جو تھی نا، یہ ٹرانسجینڈر کو ایک کرس سمجھتی تھی، ایک لعنت سمجھتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ جو ٹرانسجینڈر ہے، جو خواجہ سرا ہے، جو خسرا ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک لعنت ہے، اور اس لعنت کے نتیجے میں خدا گھرانوں کے اندر مرد اور عورت کے ملاپ سے جو ایک اور شخصیت پیدا کرتا ہے، ایک بچہ پیدا کرتا ہے، وہ بچہ اگر ٹرانسجینڈر ہے، اگر خسرا ہے، اگر ہجڑا ہے، تو اٹس اے گریٹ کرس۔ سو خدا کی عظیم لعنت ہے انسان کی زندگی کے اوپر۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ان کے اس مائنڈ سیٹ کو، اس سوچ کو، اس پیراڈائم کو شفٹ کرنا چاہتے تھے اور اس کو ترتیب کے اندر لانا چاہتے تھے، اور ان کی سوچ کو زاویہ جو تھا اس کو چینج کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر آج جو پرابلم ہے وہ یہی ہے
کہ خواجہ سرا اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے، ٹرانسجینڈر اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے، خسرا اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے، کھدڑا یا نامرد یا خسری کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے، تو یا تو اس کا پیدائش کے ٹائم ہی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور اس کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پر پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ جب پتا چلتا ہے کہ یہ پیدائشی خسرا ہے، یہ پیدائشی خسری ہے، تو اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، ساؤتھ ایشین معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف پاکستانی شامل نہیں ہے، اس میں بہت سے اور بھی ممالک شامل ہے، جس میں بنگلہ دیش شامل ہے، اس میں انڈیا شامل ہے، اس میں پاکستان شامل ہے۔ تو یہ لوگ ایسا ہی کچھ کیا کرتے تھے، اور یہ معاشرہ جو ہے یہودیت کا جو معاشرہ ہے، یہودیت معاشرے کے اندر بھی یہی کچھ پایا جاتا تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے آ کے ان کے پیراڈائم کو شفٹ کرنا تھا۔ آ کے صرف خداوند یسوع مسیح صرف بیماروں کو چنگا کرنے نہیں آیا، وہ یہاں جو سکنس ہے نا، یہاں بیماری ہے جو مینٹلی سکنس ہے، اس کو وہ دور کرنے آیا تھا، اور انسان جو تھا اس وقت مینٹل سکھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو فریسی ہے نا، جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، جو مذہب کے اوپر براجمان ہوئے ہیں، جو مذہب کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو خداوند یسوع مسیح سکھانا چاہتا تھا کہ میں ٹرانسجینڈر کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، توقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں خسروں سے محبت کرتا ہوں، خسروں سے الفت رکھتا ہوں، اور میرے خسرے ہجڑے کھدڑے میری مخلوق ہے، اور میں نے انہیں خود خلق کیا ہے، اور یہ میرے وسیلہ سے مارز وجود کے اندر دنیا میں آئے ہیں۔ اس لیے آقا نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا، شاگردوں نے اس سے کہا، اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے نہیں نا، سارے جو ہیں وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جوان مرد کی عورت کی طرف رغبت ہے، جوان عورت کی طرف، اور جوان عورت کی جوان مرد کی طرف رغبت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کچھ ایسا ہمارے اندر رکھا ہے کہ مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کا مطلب ہے جنسی میلاپ، اس کا مطلب ہے سیکچول ریلیشن شپ کی بات میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے ایک تن ہونے کی میں بات کر رہا ہوں۔ خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ سب نہیں کر سکتے، یہ سارے کے سارے ایسا ریلیشن شپ جو ہے یہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ مرد اور عورت رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کس حال میں کیوں نہ رہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، یہاں جو خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، اور بات یہی کر رہے ہیں کہ ایسے سارے نہیں کر سکتے۔ میں ایک جگہ پر ایک فقرہ میں نے کسی زمانے میں سنا، اور وہ یہی تھا جی، وہ ایک میاں بیوی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں جی ہمیں سچا پیار نہیں ملا، ہمیں سچا پیار نہیں ملا ہماری، تو دوسرا بندہ کہتا ہے 5 بچے کتوں آ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ 5 بچوں کے بعد بھی کہہ رہے ہیں سچا پیار نہیں ملا۔ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ رہ نہیں اب سکتے ہم اس ریلیشن شپ کے بغیر، چاہے جھگڑے، چاہے لڑے، چاہے مرے، چاہے جو مرضی کرے۔ یہ میاں بیوی کا ایک ریلیشن شپ ہے، مرد اور عورت کا ریلیشن شپ ہے، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو جبلت کے اندر ہے نا، یہ ہماری فطرت کے اندر ہے، ہمارے تخم کے اندر ہے، ہمارے بدن کے اندر یہ بات ہے، سیکچول ریلیشن شپ، اور یہ جو ہے نکاح کے اندر پاک ہیں۔ یہ میں پھر سن لیں اس کو نہایت آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ نکاح جب آپ کا ہو جاتا ہے اور خدا کے خادم آپ کو بلیس کر دیتے ہیں، تو پھر جو سیکچول ریلیشن شپ ہے وہ آپ کا پاک ہوتا ہے، اور یہ بائبل کے مطابق ہے، کیونکہ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس عورت کو اور مرد کو دونوں کو کھڑا کیا اور کہا بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور اس پر غالب آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پوتر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ رہ نہیں سکتے، یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ میری بلیسنگ بھی ہے۔ سیکچول ریلیشن شپ اٹس اے گریٹ بلیسنگ فرام دا لارڈ۔ آلمائٹی گاڈ جو ہے اس نے سیکچول ریلیشن شپ کو بلیس کیا ہے۔ اب جب یہ بلیسنگ ہے تو خداوند کلام مقدس میں لکھا ہے، شاگردوں نے اس سے کہا کہ پھر یہ اچھا نہیں ہے۔
اس نے ان سے کہا سب اس بات کو قبول نہیں کریں گے مگر وہی کریں گے جن کو یہ قدرت دی گئی ہے. سیکس نہ کرنے کی قدرت، سیکچول ریلیشن شپ نہ رکھنے کی قدرت جنہیں دی گئی ہے، یہ خدا کی طرف سے بھی ہے. اور کن کو خدا نے یہ قدرت دی ہے آگے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. کیونکہ بعض خواجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، بعض خواجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے خواجہ بنایا، اور بعض خواجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو خواجہ بنایا. جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے. اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ خواجہ سرا جو ہیں ان کی اقسام ہے، ان کی خداوند کے کلام مقدس کے مطابق یونکس جو ہیں، ان کے خدا نے کلام کے مطابق یونکس جو ہے یا یونک جو ہیں، یا ان کو خدا نے خواجہ سراؤں کو کی خدا نے اقسام بتائی ہیں، اور یہ بائبلی اقسام ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آج خواجہ سراؤں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں خداوند یسوع مسیح نے اس زمانہ کے اندر ان کی ڈویژن کی، خسروں کی کیٹیگریز بنائی. اور یہ میں نے کیٹیگریز نہیں بنائی، یہ کیٹیگریز جو ہے کیٹیگوریکلی خداوند یسوع مسیح نے خسروں کی ڈویژن کی ہے. اور اب خسروں کی ڈویژن خداوند یسوع کر رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ان کی اقسام اور ان کی تقسیم جو ہے نا، ان کی اقسام، یا میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو کیٹیگریز ہیں یہ خداوند یسوع مسیح نے انٹروڈیوس اس زمانے کے اندر کروائی. کیونکہ اس زمانے کے اندر خسروں کی ایک ہی قسم مانی جاتی تھی، اور اس سے تو لوگ نفرت کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تو کرس ہے، یہ تو لعنت ہے، یہ تو گھر کے اندر پیدائشی پیدا ہوا ہے، یہ لعنت ہے. اس زمانہ کے اندر آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح، ربنا یسوع المسیح، جن کے الفاظ ہمارے لیے انجیل ہیں اور جن کو ہم ہولی گوسپل کہتے ہیں، اس انجیل کے اندر یہ لکھا ہے. اور کسی دنیا کی مذہبی کتاب نے ان کو کیٹیگوریکلی بیان نہیں کیا. دنیا کی کسی مذہبی کتاب نے آج تک یہ بیان نہیں کیا کہ خسرے کتنے قسم کے ہیں. دنیا کے کسی مذہب نے آج تک یہ بیان نہیں کیا کہ ہجڑے، خسرے، سارس، یونکس جو کتنے قسم کے ہیں، ان کی اقسام کیا ہے. صرف اور صرف اگر کسی نے خسروں کو کیٹیگوریکلی یا ان کی تقسیم کر کے بتایا ہے تو وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری. یسوع مسیح ناصری، خداوند یسوع مسیح ناصری ہی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے خسروں کو عزت و توقیر عطا فرمائی ہے، اور اپنی محفلوں میں اور اپنی جگہوں پر انہیں درجہ دیا، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر سے رد کیے ہوئے لوگ تھے. اور میرا آقا آیا کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے. وہ اس معاشرے کو جو کچلے ہوئے لوگ ہیں نا، معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، معاشرے سے تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں، معاشرے کو کے اندر سے جو سوسائٹی کے اندر سے پرسیکیوٹ کیے جاتے ہیں، تانوں سے، باتوں سے، گفتگو سے، ان کے لیے آقا آئے اور ان کی 3 کیٹیگریز بتائیں. اور آج ہم بات کریں گے ان 3 کیٹیگریز پر. خداوند یسوع مسیح نے ان کی 3 کیٹیگریز بتائی، خسروں کی 3 اقسام بتائیں، خسروں کے 3 ڈپارٹ بتائے کہ یہ اس طریقے سے یہ خسرے کام کرتے ہیں اور یہ ہیں اس طریقے سے یہ بنے ہیں. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بائبل مقدس کو اور کھولیں گے اور جانیں گے. جب خداوند یسوع مسیح نے کہا پہلا خسرا جو ہے نا وہ بورن خسرا ہے، وہ پیدائشی خسرا ہے. اب پیدائشی خسرے میں خسری بھی شامل ہے. خسری کا مطلب ہے لڑکی، اور آگے چل کے میں اس کی اور ڈیفینیشن کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا. اور ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا، بہت سے لوگ ابھی جوائن کر چکے ہیں نئے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو شیئر کریں اس پیج کو، تاکہ باقی لوگ بھی سمجھ لیں. کیونکہ یہ ایک مذہب کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ تعلیم نہیں ہے. اگر کسی مذہب نے یہ تعلیم دی ہے نا خواجہ سراؤں پر، خسروں پر، تو صرف بائبل ہے. اور جن کے پاس غیرت ایمانی ہے نا بائبل کی، وہ اسے ضرور شیئر کریں اس میسج کو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان معاشرے کے اندر رد کیے لوگوں سے یسوع مسیح کے علاوہ کوئی پیار نہیں کرتا، صرف یسوع مسیح پیار کرتے. اور یہ پیار انہوں نے کرسچینٹی کے اندر رکھا ہے. اور آگے اگلے دنوں میں ہم سیکھیں گے کہ کیا ہے یہ.
خدا یسوع مسیح نے کہا پہلا جو خسرہ پیدا ہوتا ہے یا پہلی قسم کا جو خسرہ ہے وہ بائی برتھ خسرہ ہے، وہ پیدائشی خسرہ ہے۔ دوسرا خسرہ ہے جسے آدمیوں نے خسرہ بنایا ہے، اور اس پر بھی ہم بات تھوڑی دیر کے بعد کریں گے۔ دوسرے خسرے کی جو قسم ہے جو خدا یسوع مسیح نے بتائی آدمیوں نے بنایا ہے۔ تیسرے قسم کا خسرہ ہے جو خود خسرہ بنتا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں خسرہ ہوں، میں خسرہ ہوں، میں ہجڑا ہوں، میں کھدرا ہوں، میں نامرد ہوں، وہ اپنے آپ کو بناتا ہے۔ آئیے آج ہم مطالعہ کریں گے یہ لوگ جو ہمارا معاشرہ ہے، چاہے وہ جوڈائزم کی بات کر لیں، چاہے آپ بات کر لیں ساؤتھ ایشیا کی، چاہے آپ بات کر لیں پاکستان کی، ہندوستان کی، مردوں کا معاشرہ ہے۔ عورت کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تب مرد نے موجب الزام جو ٹھہرانا ہے، یا میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا جو قصوروار ٹھہرانا ہے، وہ عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر سے پردہ اٹھا دیا گیا، اور میڈیکل سائنس نے 1942 کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، کلائن فلٹر صاحب نے اس پر سے پردہ اٹھایا 1942 کے اندر۔ 1942 کے اندر کلائن فلٹر نے اس پر سے پردہ اٹھایا، اور اس نے ایک ریسرچ جو ہے وہ دنیا کو دی، اور اس نے کہا کہ جو مرد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں عورت کی وجہ سے لڑکی پیدا ہوتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مرد کی وجہ سے لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور مرد کی وجہ سے ہی لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ آگے چل کے تھوڑی دیر تک ہم سیکھنے والے ہیں اس کو بھی۔ جو میڈیکل سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر 23 کروموسوم کے جوڑے پائے جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کروموسوم جو ہے اس کے 23 جوڑے پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر 23 جوڑے ہوئے تو ہر انسان کے اندر جو کروموسوم ہے وہ 46 پائے جاتے ہیں، اور ان کروموسومز کے اندر جو خاص چیز پائی جاتی ہے، جس کے اندر کرومیٹین کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے، اس کے اندر خلیے پائے جاتے ہیں جس سے رنگ کا انتخاب ہوتا ہے، نسل کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس کی جسامت سے بنائی جاتی ہے۔ اس کا پورا باڈی سٹرکچر جو ہے ان کروموسومز کے اوپر ہی منحصر کیا جاتا ہے، جس کے اندر ڈی این اے بھی موجود ہوتا ہے۔ تو عورت کے اندر بھی اور مرد کے اندر بھی سیم کروموسوم پائے جاتے ہیں، تعداد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جو مرد ہے اس کے اندر جو 23 کروموسوم پائے جاتے ہیں نا، میں نے بتایا 23 جوڑے ہیں، 23 جوڑے کا مطلب ہے 46۔ 46 میں سے جو 23 کروموسومز ہیں ان کی جو شیپ ہے وہ جس طرح ہمارا انگلش کا ایکس لکھا جاتا ہے، ایکس، اس شیپ کے 23 کروموسومز ہر مرد کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح 23 کروموسوم جو ہے وہ انگلش کا لفظ وائی جو ہے اس کے مشابہ ہوتے ہیں۔ مرد کے اندر 46 ٹوٹل کروموسومز ہوئے، جن میں سے 23 ایکس اور 23 وائی کروموسوم ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے، عورت کے اندر بھی 23 جوڑے کروموسومز کے پائے جاتے ہیں، لیکن ان 23 جوڑوں میں سے جو 23 کروموسوم ہیں وہ وائی کی شکل میں ہے، اور جو باقی 23 ہے جس طرح مرد کے ایکس کی شکل میں ہے، جس طرح مرد کے ایکس اور وائی ہے، اسی طرح عورت کے اندر جو پائے جاتے کروموسوم ہے وہ دونوں کے دونوں ایکس ہیں۔ اب جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں کو جب ماں اس کو جنم دیتی ہے تو بائبل مقدس میں ایوب کی کتاب اور اس کے 10ویں باب میں سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں ایوب نبی نے ان کروموسومز کی بابت اور اس ڈی این اے کی بابت، اس کی بابت پہلے سے خدا نے ہمیں تعلیم دے دی بائبل مقدس کے اندر، اور ٹرانسجنڈر کی بابت، اور پھر ہجڑوں کی بابت، خسروں کی بابت، اور پھر شیمیل کی بابت، اور پھر مرد کی بابت اور عورت کی بابت بائبل میں نے کھول کے بیان کر دیا۔ ایوب نبی کی کتاب اور اس کے 10ویں باب کے اندر جب ہم ایمبریولوجی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آزروئے ایمبریولوجی، جو ایمبریولوجی سائنس ہے، اس سائنس کے مطابق جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل میں ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں دودھ کی طرح ٹپکا۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، دودھ کی طرح ٹپکنے کا مفہوم کیا ہے؟ اور ماں کے پیٹ کے اندر تو نے پنیر کی طرح مجھے جمایا،
और तेरे हाथों ने मुझे सूरत बख्शी। इसका मतलब है कि दूध की तरह मां के पेट में क्रोमोसोम का जाना, टपकना, और फिर दोनों क्रोमोसोम्स का मां के पेट के अंदर मिलकर पनीर की शक्ल इख्तियार करना। सो इसका जो सादा माफूम है, ये तो मैंने वो बातें बताई जो हजारों साल पहले मुकद्दस अयूब ने बताई, और जो जदीद मेडिकल साइंस कह रही है वो यही कह रही है कि क्रोमोसोम्स मां के पेट के अंदर जाके जब इनका मिलाप होता है, तो अगर तो ये क्रोमोसोम एक्स वाई हो जाए, तो एक्स और वाई का अगर मिलाप हो जाए, मर्द का वाई औरत के एक्स के साथ मिल जाए, तो फिर लड़का पैदा हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों क्रोमोसोम्स यानी मर्द का एक्स और औरत के ऑलरेडी वाई और औरत का ऑलरेडी एक्स है दो, सो अगर औरत का और मर्द के दोनों एक्स मिल जाए तो ये लड़की पैदा हो जाती है। लेकिन और ये टोटल क्रोमोसोम्स बन जाते हैं 46। सो 46 जब ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, तो जो जदीद मेडिकल साइंस ने 1942 के अंदर जो बात दरियाफ्त की, जिस पर एम्ब्रियोलॉजी की भी बुनियाद रखी गई, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जब मर्द और औरत का मिलाप होता है, जिनसी मिलाप होता है, और अयूब नबी ने कहा कि तूने मुझे मां के पेट में दूध की तरह उंडेला है, तो जब दूध की तरह मां के पेट में उंडेला जाता है और फिर मां के पेट के अंदर वो प्रोसेस शुरू होता है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो मर्द के अंदर कई मर्तबा 2x हो जाते हैं। ये मेडिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूं, और ये मेडिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूं, कई मर्तबा 2x होते हैं। हालांकि नॉर्मली एक x और एक वाई होता है। क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन जो होता है ना, क्रोटेन जो होता है या प्रोटीन जो होता है, वो एक एक्स और एक वाई होता है, जिसके अंदर डीएनए होता है, जिसके अंदर खुलिये मौजूद होते हैं। सो उससे सब कुछ लड़की का तयन किया जाता है, जिससे सो कई मर्तबा कई मर्दों के अंदर एबनॉर्मेलिटी जो है वो यहां तक पाई जाती है कि उनके यहां 2x और एक वाई भी हो जाता है कई मर्तबा, और इसे कहते हैं कि ये 47 बन जाते हैं क्रोमोसोम। तो ये जब मां के पेट के अंदर होते हैं, यानी मां के पास तो 2x ऑलरेडी मौजूद है, तो बाप की तरफ से 2x जब और जाते हैं और एक y जाता है, एक यहां देख लीजिए 2x और एक y, ये क्रोमोसोम्स का जब मिलाप होता है मेडिकली, तो उसको कहते हैं 47XXY। ये जदीद टर्म है, ये लेटेस्ट टर्म जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ये है 47XXY। इसको कहते हैं कि ये है जिससे ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं। XX से लड़की और XY से लड़का, लेकिन YXX से ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, और इसे 47YXX कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर तो ये एक नई टर्म मेडिकल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके साथ इसको और एलैबोरेट किया गया, और इसको एलैबोरेट करते हुए कहा गया कि ये डिजीज है, ये एक बीमारी है, ये एबनॉर्मेलिटी है, ये एबनॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल XX YX, लेकिन YXX एबनॉर्मल है। अब इसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, या दूसरे लफ्जों में सिंड्रोम इस बीमारी को कहा जाता है। जदीद मेडिकल साइंस में सिंड्रोम इसको कहा जाता है। जब ये बच्चा पैदा होता है तो इसकी जिन्स का तयन नहीं किया जा सकता। जिस तरह आम बच्चे पैदा होते हैं और वो होते भी एबनॉर्मल हैं। मिसाल के तौर पर एबनॉर्मेलिटी की जो मैं बात कर रहा हूं, कई बच्चे जो पैदा होते हैं उनके कान नहीं होते, कई बच्चों की नाक नहीं होती, कई बच्चों की आंख नहीं होती, कई बच्चों की 3 उंगलियां होती हैं, 2 उंगलियां नहीं होती, कई बच्चों के उंगलियां ज्यादा होती हैं। तो ये वो सारे बदन के अंदर जो हिस्से बनते हैं, डेवलप होते हैं मां के पेट के अंदर। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने तुझे अपने हाथों से तश्कील दिया। तो ये जो क्रोमोसोम्स की तश्कील हो रही होती है ना, ये एक्चुअली खुदा की सुपरविजन के अंदर हो रही होती है, और खुदा इन्हें तश्कील दे रहा होता है। ये इसके अंदर कोई लानत का अमल नहीं है। ये नहीं है कि जो है लड़की पैदा हुई है तो फिर ब्लेसिंग है, या लड़का पैदा हुआ तो फिर ब्लेसिंग है, तो ट्रांसजेंडर पैदा हुआ तो कर्स। इट्स नॉट अ कर्स, ये लानत नहीं है। YXX
47 लानत नहीं है, सिंड्रोम लानत नहीं है। यह बदन के अंदर बीमारी हो सकती है और इसका तज़किरा बाइबल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। यह मैं गैर बाइबली बात नहीं कर रहा, मैंने कहा साइंस ने बाइबल को प्रूव किया है। जो बाइबल ने हजारों साल पहले ट्रांसजेंडर की बाबत कहा था, आज साइंस कह रही है वही कुछ, कि यह एबनॉर्मेलिटी है, यह मासूरी है। और आप देख लीजिए पाकिस्तान ही का हाल देख लीजिए। पाकिस्तान के अंदर जब तक ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, ख्वाजा सराओं के आईडी कार्ड्स नहीं बने थे, ख्वाजा सराओं को गवर्नमेंट के ने उनकी मर्दमशुमारी नहीं की थी, आईडी कार्ड्स नहीं बने थे, तब इन ख्वाजा सराओं का शुमार किसमें किया जाता था? तारीख के पन्ने उठा के तो देखिए, ये बेचारे ख्वाजा सरा, खुसरे, हिजड़े, इनका शुमार ही नहीं था। ना ये मर्द के खाने में थे, ना ये औरत के खाने में थे। अब इनके लिए खाना जो था, या मैं इनके लिए जो मैं कहूंगा, इनके लिए जो जगह तैयार की गई थी वो थे मासूर, डिसेबिलिटी, डिसेबल। अगर कोई ख्वाजा सरा होता तो उसके लिए डिसेबल लिख दिया जाता था कि ये डिसेबल है। हालांकि वो डिसेबल कहां से नजर आएगा आपको, लेकिन ये है, ये बीमारी है, ये कर्ज नहीं है। आइए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं ये होता क्या है। जब इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं तो जिन्स का तयन उसी टाइम पता चल जाता है। जो इनकी अज़ुए मखसूसा होते हैं, या फीमेल ऑर्गन्स या मेल ऑर्गन्स जो होते हैं, इनसे ही मालूम किया जा सकता है, इनसे ही पता चलाया जा सकता है। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस जमाने के अंदर भी यही कुछ करते हैं कि जैसे उन्हें पता चलता है मार देते हैं। और अगर वो ना मारें तो जो पाकिस्तान के अंदर बात है मैं वो करने लगा हूं। मुझे हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा कुछ हो और बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा कुछ हो। मैं इसकी सनद नहीं दे सकता, लेकिन अगर मेरे इस वक्त जो सामाइन है, मुझे सुन रहे हैं इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, साउथ एशियाई ममालिक के अंदर जो सुन रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिएगा इस जगह पर जो अब मैं कहने जा रहा हूं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो मैं हतमी तौर पर यह बात कह रहा हूं और यह 100% श्योर है जो मैं अब कहने जा रहा हूं। पहली बात, जब इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं तो उनका तो गला घोट दिया जाता है, बहुतों का। कई होते हैं जो मारने नहीं देते। अब वो क्या करते हैं, जो दाई होती है ना, उन्हें पता होता है कि ये बच्चा है क्या। दाई, नर्स, डॉक्टर या कोई और जो डिलीवरी में हेल्प करता है और डिलीवरी करवाता है, उसे पता है ये लड़की या लड़का है या ट्रांसजेंडर है, खुसरा है, ख्वाजा सरा, उसे सारा पता है। अब वो क्या करती है, उनका ताल्लुक जो होता है मोहल्ले के अंदर खुसरों के साथ जरूर होता है। ये मैं पुरानी बातें बता रहा हूं, ये जदीद दौर तो अब चेंज हो गया ना, अब तो वक्त ही थोड़ा बदल गया। अब तो आगे चल के हम इसकी अगली एपिसोड में सीखेंगे अब क्या हो रहा है। लेकिन ये मैं जमाना कदीम की बात कर रहा हूं। जमाना कदीम भी माजी बाईद है, इतना माजी करीबी की बात कर रहा हूं, बाईद की बात नहीं कर रहा मैं। चंद साल पीछे चले जाएं, कोई 10-20 साल पीछे चले जाएं तो उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। जो पाकिस्तान के अंदर मोहल्लों के अंदर खुसरे हुआ करते थे, ख्वाजा सरा हुआ करते थे, अगर उनके कान में यह भिनक पड़ जाए कि इस घर के अंदर ख्वाजा सरा पैदा हुआ है, तो वो घर के अंदर घुस आते थे और कहते थे ये बच्चा हमारा है, हमें दे दो। और बहुत से खानदान 99.9, ये एक रिसर्च के मुताबिक मैं बता रहा हूं, मैं एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ये बात कर रहा हूं, 99.9% लोग जो हैं अपने बच्चों को खुसरों के, हिजड़ों के, गुरु की गोद में डाल देते हैं कि लो जी ले जाओ, ये तुम्हारा बच्चा है। और अगर ना डालें, घर की अगर ना डालें तो वो खुसरे जहां तो नहीं छोड़ते। हिजड़े, खुसरे, उनका गुरु, उनकी नायिका, पाक, वो जान नहीं छोड़ते। वो कम्युनिकेट करते रहते हैं, परसुएड करते रहते हैं, परसू करते रहते हैं,
ہر روز مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد وہ آتے رہتے ہیں، یہ بچہ ہمارا ہے، یہ بچہ ہمارا ہے، یہ بچہ ہمارا ہے۔ پھر وہ جب بچے کی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے گھر کے اندر، اگر نہ ہو یا اگر ایک کنڈیشنل بات ہے، کیونکہ کئی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے ماں بھی اور باپ بھی دونوں ایگری ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کی گھر کے اندر پرورش کرنی ہے، ہم نے اسے دینا نہیں ہے، ہم نے اس کو نہ تو مارنا ہے، کیونکہ مار دیتے تھے قدیم زمانہ میں ہجڑوں کو، جو جیسے اب نارمل پیدا ہوتے تھے مار دیا جاتا، آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی تو ایسا ہی ہے۔ اگر بچہ اب نارمل پیدا ہو، اس کے آنکھیں پوری نہ ہو، کان پورے نہ ہو، منہ کا حصہ پورا نہ ہو، بازو پورے نہ ہو، تو انجیکشن لگا دیا جاتا ہے یا ویسے مار دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لوگ تو کر رہے ہیں، قتل عام تو ہو رہے ہیں، یہاں پر معاشروں کے اندر لوگ قتل تو کر رہے ہیں۔ ابورشن تو بہت دور کی بات ہے، ابورشن تو ہے ہی قتل، لیکن اس سے آگے جو ہے جب ڈلیور ہو جاتا ہے، تو جب ڈلیوری کے بعد جب کچھ نظر آتا ہے اب نارمل ہمیں نظر آتا ہے، ہم تو اس وقت ہی مار دیتے ہیں۔ تو ان بچوں کا کیا حال کرتے ہوں گے جن کے عضو نظر پورے نہیں آ رہے، جن کے عضو مخصوصہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا میں یوں کہوں گا کہ فیمیل آرگنز جو ہیں یا میل سیکس آرگنز جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں، تو ان کو تو مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ جو خسرے تھے ان کو لے لیتے تھے، کہتے تھے مارو نہ انہیں، ہم انہیں پرورش کرتے ہیں، ہم ان کو پالتے ہیں، اور وہ ان کو پال لیتے تھے، اور اس طرح ان کی برادری ڈیولپ ہوتی تھی۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، جب یہ نہیں دیتے تھے نا تو وہ پیچھا کرتے تھے، اور اگر پیچھا کرتے 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 آخر کار وہ لے لیتے تھے، اور اگر نہیں ملتا تو وہ بچے کو کسی نہ کسی طور پر، اگر وہ گھر سے باہر نکلے تو اس کو بتاتے تھے تو ہماری برادری سے ہے۔ تو جب بچہ اپنی فزیک کو دیکھتا ہے کہ میں ہوں کیا، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، تو جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اس کے جو مرد ہونے کے جو نشانات ہیں، داڑھی نکلنا، مونچھیں نکلنا، بال کیسے بنتے ہیں، اور جو لڑکی ہے اس کا جسم جو ہے وہ ٹوٹل فرق خدا نے بنایا ہے، تو اس کے جو آرگن ہے وہ ٹوٹل فرق ہے، مرد کے آرگن ٹوٹل فرق ہے، انہیں معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کون سی جنس ہیں، اور جو ہمارے عضو مخصوصہ ہیں وہ کس طریقے سے ہیں، تو اس لیے وہ راغب ہو جاتے ہیں ان کی جانب۔ تو یہ ایک معاشرے کے اندر بہت بھیانک چیز ہے۔ آگے چل کر ہم کچھ دیر کے بعد کچھ یا نیکسٹ لیکچرز میں ان کو بھی سیکھیں گے۔ اب یہ ایکچولی جو ہے یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک ڈیزیز ہے، یا میں یوں کہوں گا یہ کرس نہیں ہے، یہ کرس نہیں ہے۔ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، دا بک آف ڈیٹرونومی میرے ساتھ نکال لیجیے، جو میں نے کچھ ابھی تک آپ کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، اس کا سارا مفہوم، اس کا لب لباب، اس کی سمری پہلے سے خدا نے لکھوائی ہوئی ہے۔ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سو بائبل مقدس میں سے آپ میرے ساتھ نکال لیجیے اخبار کی کتاب اور اس کا 21 چیپٹر، بک آف لیویٹکس، ناٹ ڈیٹرونومی، بک آف لیویٹکس، اور اس کا 21واں باب۔ 21ویں باب کے اندر 21 چیپٹر اور اس کی ورس 20 سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، 20 سے بلکہ میں پہلے پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ جائے کہ خدا چاہتا کیا ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو، سو یہ عیب جو ہے اسے ڈیزیز کہتے ہیں، یہ عیب جو ہے اس کے اندر پرفیکشن نہیں ہے، یہ جو لفظ عیب استعمال ہوا ہے ڈیفیکٹ ہے، یہ ڈیفالٹر ہے، یہ ڈیفالٹ ہونا ہے، یہ عیب ہے کیا؟ لکھا ہے تو اپنے خدا کی نظر گزرانے کو نزدیک نہ لانا، کہ عیب والی چیز جو ہے جو پرفیکٹ نہیں ہے وہ نہ لانا خدا کے گھر میں۔ خواہ کوئی جس میں عیب ہو نزدیک نہ آئے، خواہ وہ اندھا، اب یہ سن لیجئے ڈسوبلٹیز کیا خدا نے پہلے سے بتائی، اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا، یہ ناک اس کا ٹوٹل اترا ہو، کٹا ہو، نک چپٹا، اور زائد الاعضا یعنی جسم کے حصے زیادہ بھر گئے۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ کروموسومز کی وجہ سے ہوتا ہے، جب اب نارمیلٹی سے پیدا ہوتے ہیں نا بچے تو یہ حالات بنتے ہیں، کان ایکسٹرا آ گئے ہیں، ناک ایکسٹرا آ گیا ہے، بازو جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، آنکھ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کان کٹے ہوئے ہیں۔ سو خدا نے کہا کہ یہ وہ ہے جو کہ خدمت کے لیے نہیں ہے، ہاں یہاں خدمت کے لیے خدا نے نہیں چنا۔ اور آگے لکھا ہے اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو، یا ہاتھ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، یا وہ کبڑا پیدا ہوا ہو، یا وہ بونا پیدا ہوا ہو، یا اس کی آنکھیں نہ ہو، یا اسے کھجلی ہو، یا اس کے پپڑیاں نہ ہو، اور یا اس کے خصے
خود سے چپکی ہوئی. یہ لفظ جو ہے خود سے، یہ میل ٹیسٹس ہے. میل ٹیسٹس جو ہے یہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی پتا چل جاتا ہے یہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو جو ٹیسٹس ہے نا، جو میل آرگنز ہیں، خدا نے کہا کہ اگر وہ اس کے نہ ہوں تو وہ ڈیزیز ہے، یہ بیماری ہے. سو ہمیں یہ بائبل نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ بیماری ہے خواجہ سراؤں کے اندر، یا یہ خواجہ سرا جب پیدا ہوتے ہیں تو YXX47 یا سنڈرم بیماری کے سبب سے یہ کچھ ہو رہا ہے. آگے میں تھوڑا بڑھوں گا. اب جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدائشی طور پر یا تو یہ خسرا ہوتا ہے یا یہ خسری ہوتی ہے. اب خسری اور خسرے کی پہچان جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ خسری جو خسرا ہے اس کی پہچان جو ہے وہ اس کی پہچان جو ہے جو اس کے بائبل مقدس کے مطابق، جو بائبل میں نے آیت کریمہ آپ کے لیے پڑھی، جو اس کے اندر نقص ہے یا اس کے اندر جو فالٹ ہے یا اس کے اندر جو ڈس ایبلٹی ہے وہ یہ ہے، یا اس کے اندر جو ڈیزیز ہے اس کے سبب سے اس کے جو میل آرگن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. اور اسی طرح لڑکی کے صرف وہاں سے وہ یورین جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں، یورین پاس کر سکتے ہیں، لیکن باقی کام ان سے نہیں لیے جا سکتے. یہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے. ان کے خصے جو ہیں جنہیں ٹیسٹس کہا جاتا ہے، میل آرگنز کہا جاتا ہے، وہ چپکے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی نہیں ہیں کئی مرتبہ، اور اگر ہوتے ہیں تو وہ بالکل نہ نظر آتے ہیں اور نشان ٹائپ ہوتا ہے. اور اسی طرح میل آرگن جو ہے تو وہ بالکل ہی نہیں ہوتا، وہ نشان ٹائپ ہوتا ہے. اور خدا کہتا ہے یہ مرد خسرا ہے. اور جو عورت خسری ہے اس کا بھی نشان خدا نے کلام مقدس میں بتا دیا. اور یہ دونوں ڈس ایبلٹیز ہیں، یہ دونوں معذوری ہیں، اور یہ معذوری بائبل نے پہلے سے قرار دی. اب جو تیسرا، اور اب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بعض خواجے ایسا ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ہیں وہ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے، جس کی تصدیق خداوند یسوع مسیح نے کی. یونیکس کہا انہیں خداوند یسوع مسیح نے. اگر آپ اسے پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے یہ لفظ نکلا یونیکس، اس کا مطلب بھی خواجہ سرا ہے، اس کا مطلب بھی ہجڑا ہے. سو خداوند یسوع مسیح نے پہلے بتا دیا، 2000 سال پہلے بتا دیا کہ یہ ہجڑے جو ہیں اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، یہ اب نارمل نہیں ہوتے. اور جب یہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دنیا سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری تو شادی نہیں ہوگی. اور یہ ضبط کرنا جانتے ہیں، یہ سیکس کے اوپر غلبہ پانا جانتے ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، یہ سیکس کے اوپر غلبہ پانا جانتے ہیں جو پیدائشی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک ریسرچ کے مطابق، ایک سروے کے مطابق، اور میرے باتیں اگر آپ کسی خواجہ سرا کے ساتھ یہ کریں گے تو 100% جو میں آپ کو یہ ریسرچ بتانے لگا ہوں، یہ کوئی ایک ہجڑے کے ساتھ گفتگو کرنے سے نہیں ہمیں یہ ریسرچ ملی. میں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ ریسرچ کی، کچھ کتابیں پڑھی، کچھ آرٹیکلز پڑھے اور کچھ انٹرویوز کیے. اور اس کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں میری ریسرچ کے مطابق، یہ جو خواجہ سرا پیدائشی ہوتا ہے نا، ہجڑا جو پیدائشی ہوتا ہے، یہ رہتا تو اپنی ٹولیوں کے اندر ہے، رہتا تو اپنی نائکا کے ساتھ ہے، اپنے گرو کے ساتھ، اور یہ گرو کو اپنی ماں کہتا ہے اور گرو کو ہی سب کچھ یہ مانتا ہے. اور اس ٹولی کے اندر جو عورت ہے نا، عورت سے یہ اپنے تعلقات نہیں رکھتے. جو مرد خسرے ہیں نا، مرد خسرے یہ عورت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ میں گھر کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر کے اندر میں ان کے گھر کی جو بات ہے اس میں گھر میں ماں باپ نہیں ہے، گھر میں نائکا کی میں بات کر رہا ہوں، گھر میں گرو کی میں بات کر رہا ہوں، گھر میں جو ان کی بڑی خاتون ہوتی ہے، جو بڑا ہجڑا ہوتا ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پابندی عائد کرتا ہے کہ اور ان کے اندر جو فطرتی عمل ہے نا، فطرتی عمل بھی یہ ہے کہ وہ عورتوں سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں. اور جو عورت خسری ہے وہ مردوں سے. اب 2 نمبر خسرے بھی ہیں، وہ ہم آگے چل کے اس کو سیکھیں، جو شوقیہ خسرے ہیں جن کو خدا یسوع مسیح نے بھی ان کی بابت بتایا. اس کے بعد جو تیسری قسم کا خسرا جو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ خسرے خود بنتے ہیں. اس سے خسروں کی ایک زبان ہے چندارنا، فارسی چندارنا. فارسی چندارنا کی بابت بھی چندارنا یا چندارنا یہ میں کل بتاؤں گا. یہ خسروں کی ایک خاص لینگویج ہے. جیسے ایک ٹائم تھا کہ پاکستان کے اندر ایک فے
के साथ एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई। फे, हर लफ्ज के साथ फे आता था और फे के साथ वो लैंग्वेज, वो भी एक्चुअली हिजड़ों की लैंग्वेज थी। और मैंने बहुत से क्रिश्चियन आबादियों के अंदर, बहुत से क्रिश्चियन लड़कों लड़कियों को ये लैंग्वेज जो है अपने कानों से मैंने सुननी है, फे की लैंग्वेज, जिसके अंदर हर लफ्ज के अंदर फे इस्तेमाल किया जाता था और एक नई लैंग्वेज डेवलप की थी। इसी तरह खुसरो ने भी एक लैंग्वेज डेवलप की है जिसे फारसी चुंदारना या चंदारना कहते हैं। सो फारसी चंदारना के अंदर लफ्ज जो नरबान है, नरबान खुसरा, बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु ने कहा कई खुसरे हैं जो पैदाइशी खुसरे हैं जिसका मैंने जिक्र कर दिया, कई खुसरे हैं जिन्होंने अपने आप को खुद खुसरा बनाया। अब ये जो खुद खुसरा बनाना है, जिसको ये अभी कह रहे हैं, ये इसको चंदारना, फारसी चंदारना जो है या फारसी चंदारना जो लैंग्वेज है खुसरों की, जो उसके अंदर आजकल जो राइज लैंग्वेज है इनकी, उसके अंदर इसे नरबान कहा जाता है। नरबान जो है इसका मफहूम है कुर्बानी देने वाला। नरबान का जो तर्जुमा है वो है कुर्बानी दे, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा। और ये जो खुसरो ने जो बात डेवलप की है ना, ये शायद ये कहें कि हमने तो ऐसे ही कर दिया, इन्हें पता नहीं है, इन्हें जरा पता नहीं है ये चुंदारना जो जुबान है, फारसी चुंदारना जुबान किसने डेवलप की है। तो ये फारसी चुंदारना के अंदर जो लफ्ज नरबान आया है ना, तो ये नरबान का एक्चुअली तर्जुमा खुदावंद यीशु मसीह ने तो 2000 साल पहले किया हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से ऐसे खुसरे हैं जो खुद बनते हैं, जिनको आदमी बनाता है खुसरे, जिनको आदमी खुसरे बनाता है, पर बनते होते हैं वो मर्द होते हैं, लेकिन बनाता उसको आदमी खुसरा है। कैसे आदमी खुसरा बनाता है, आइए इसको सीखते हैं। आगे मैं पढ़ूंगा। तो नरबान जो है इसका जो तर्जुमा है वो है कुर्बानी देने वाला, ऐसा शख्स जो अपने अज़ुए तनासल की, या मैं यूं कहूंगा अज़ुए मखसूसा की, या मैं यूं कहूंगा कि जो अपने आलाए तनासल की कुर्बानी दे, उसे नरबान कहते हैं। ऐसा मर्द, ऐसा नर जो अपना अज़ुए तनासल कटवा दे, किसी आदमी से अपना मेल ऑर्गन कटवा दे किसी आदमी से, उसे नरबान कहते हैं कि उसने अपने मेल ऑर्गन की कुर्बानी दी है। और ये भारत के अंदर बहुत ज्यादा, साल में एक मेला होता है भारत के अंदर, और उस मेले के अंदर एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर ये मेला होता है, उसके अंदर हजारों की तादाद में खुसरे जमा होते हैं, और वहां अपना मेल ऑर्गन जो है ना, ये बंदों से कहते हैं कि काटो, और काट के देवी देवताओं की नजर करते हैं, कुर्बानी करते हैं, और ये अपनी कुर्बानी जो है मेल ऑर्गन की देते हैं, और उस टाइम ये नरबान बनते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी यह सिलसिला जारी है, और यह सिलसिला ये पाकिस्तान के अंदर आज से जारी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो आज हमें नरबान का तज़किरा मिलता है, हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी है। तो ये टाइम जो खुदावंद यीशु मसीह का जमाना था ना, उस जमाने में भी खुसरे बंदे बनाते थे, इंसान खुसरे बनाते थे, मर्द खुसरे बनाते थे। और कई मर्द जो है ये क्यों खुसरे बनते हैं, उसकी एक रीजन है। कई मर्तबा होता यह है कि बचपन के अंदर इनकी ऐसी तरबियत हो जाती है, और मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उस रिसर्च के मुताबिक यह है कि नरबान खुसरा जो है वो इसलिए ज्यादा बनता है कि उसको बचपन के अंदर उसके साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं होती। कैसे ट्रीटमेंट ठीक नहीं होती? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बेटियों, जिनके हाँ बहुत से बेटियां और बेटियों के साथ वो रहते हैं, तो उनका तौर तरीका, उनके रहन सहन को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो हरकतों सकनात भी लड़कियों जैसी करता है, लेकिन होता वो मर्द है, होता वो लड़का है, लेकिन हरकत लड़कियों जैसी शुरू कर देता है। और स्लोली जो है वो इस नुक्ते पर पहुंच जाता है, उसका माइंड इतना वॉश किया जाता है। कभी वो लिपस्टिक लगा रहा है, जिस तरह लड़कियां लिपस्टिक लगाती है, छुप के वो दुपट्टा ले रहा है, छुप के वो मेकअप कर रहा है, छुप के वो जूतियां पहन रहा है, छुप के, ये सारा कुछ छुप के होता है, ये पब्लिकली नहीं होता, ना ही फैमिली के सामने होता है। ऐसा जो नरबान बनता है ना, उसकी जो फाउंडेशन है ये बड़ी खतरनाक है। होता मर्द है, वो पैदाइशी मर्द पैदा होता है, पैदाइशी लड़का पैदा होता है, लेकिन उसका मिलान जो है, उसका रुझान जो है, उसके ऊपर जो छाप है वो नासवा की होती है, या मैं यूं कहूंगा औरतों की छाप होती है। तो वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है और उसमें ढलने की कोशिश करता है।
اور پھر سلولی اس کو اس کے ایسی میڈیسنز بھی اس کو دی جاتی ہے. اور یہ میڈیسنز دیتا کون ہے؟ یہ بھی ہجڑے ہی دیتے ہیں. جب وہ یہ لڑکا حرکات کرتا ہے اور گھر سے اسے مارا جاتا ہے, گھر سے اسے ذلیل کیا جاتا ہے, گھر میں اسے کئی مرتبہ قید کر دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے, گالیاں نکالی جاتی ہے, تانے دیے جاتے ہیں, تو وہ اس کو ریونج لینے کے لیے بھی آہستہ آہستہ اپنی ایسی ڈیولپمنٹ کر لیتا ہے. اور پھر باہر وہ اپنے ریلیشن جو ہے وہ بنا لیتا ہے ہجڑوں کے ساتھ. اور جب وہ اپنے ریلیشن ہجڑوں کے ساتھ بنا لیتا ہے, خسروں کے ساتھ بنا لیتا ہے, تو پھر ایک ٹائم آتا ہے جب اس کا مائنڈ یہاں تک ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہاں ہی رہنا ہے, یہ میری دنیا. اور جب آپ ایسے اشخاص سے ملتے ہیں نا, کئی خسروں سے ملیں گے آپ, تو جتنی خسرے ہجڑے عزت کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم دنیا میں ایسے آپ کو اشخاص ملیں گے. میں ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں نا, ان کی وہ اتنا پروٹوکول, اتنی عزت, اتنی چاخت, اتنا پیار, بہت زیادہ. اور ایسے لڑکوں کی جو اپنے آپ کو نربان بنوانے کی کوشش کرتے ہیں یا لڑکیوں جیسی حرکات کرتے ہیں, تو ان کو وہ بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں. اور پھر کرتے کیا ہے, پھر انہیں ایسی میڈیسنز دی جاتی ہے جسے ہارمونز چینج ہوتے ہیں. آج میں کل ذکر کروں گا آج میں صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. کل میں ڈیولپڈ کنٹری پہ بات کروں گا کہ ڈیولپڈ کنٹری کے اندر بھی خسرے کس طریقے سے ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور بائبل ان کی بابت کیا کہتی ہے. آج ہم صرف بات کر رہے ہیں ان علاقوں کی, ساؤتھ ایشین ممالک کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ کرتے کیا ہے, جب یہ اس طرح سلسلہ ہوتا ہے تو پھر انہیں ہارمونز ان کے چینج ہو جاتے ہیں, میڈیسنز دی جاتی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ گھر سے بھی نکل جاتے ہیں, گھر سے نکل کر اپنے گرو کے گھر میں رہتے ہیں, اپنا گرو بنا لیتے ہیں, اپنی نئی ماں بنا لیتے ہیں, اپنی نئی سہیلیاں, نئے اپنے رشتہ دار, اور وہ سارے کے سارے ہجڑے ہوتے ہیں, سارے کے سارے خسرے ہوتے ہیں. پھر یہ خسرے جو ہیں, ہجڑے جو ہیں, اس کا برین واش کرتے ہیں. اور برین واش کیسے کرتے ہیں کہ دیکھ اب تیری جو فزیک ہے یہ چینج ہو رہی ہے, تو ہے تو مرد, لیکن جو تیرا میل آرگن بھی تیرے موجود ہے, لیکن جو ہارمونز تیرے اندر جو چینجنگ آئی ہے, اس کے اندر جو چینجنگ آئی ہے وہ تیرا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ تو لڑکیوں جیسا بن گیا, اور اب تو بالکل فیمیل کی شکل اختیار کر گیا. لیکن اب تو نے کرنا کیا ہے, اب تو نے اپنا عضو تناسل یا اپنا میل آرگن آلت اسے کٹوانا ہے, اس کا برین واش کرتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے کہا بہت سے خسرے بنتے ہی ایسے ہیں, یہ میں اپنی تعلیم نہیں دے رہا, یہ خداوند یسوع مسیح نے ہزاروں سال پہلے اس دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ ایسے لوگ کرتے ہیں, اور یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے, یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. یہ کوئی آج کے زمانے کی باتیں نہیں میں بتا رہا, آج پاکستان کے اندر یا ساؤتھ ایشیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو یہ قدیم سے ہو رہا ہے, کیونکہ خداوند یسوع نے کہا کہ بعض آدمی خسرے بناتے ہیں, اور یہ جو بعض آدمی خسرے بناتے ہیں یہ نربان ہیں. تو اب یہ مینٹلی جب یہ تیار ہو جاتے ہیں نا ایسے خسرے, تو اب ان کو کرتے کیا ہے, اب ان کے لیے ایک تقریب کی جاتی ہے, ایک محفل سجائی جاتی ہے, بہت بڑی محفل سجائی جاتی ہے, اور اس کے اندر اس کو مہندی لگائی جاتی ہے. خسرے کو مہندی لگائی جاتی ہے, دوپٹہ اس پہ ڈالا جاتا ہے, ساری رات گانا بجانا ہوتا ہے. اور جتنے خسروں کی پارٹیاں ہیں نا پاکستان کے اندر, اسپیشلی پاکستان کے اندر جتنے خسروں کی پارٹیاں ہیں, وہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں, ان کو نیوتا دیا جاتا ہے, انویٹیشن دی جاتی ہے. اور انویٹیشن یہ دی جاتی ہے کہ آج ہماری بیٹی جو ہے, یا ہمارا جو بھی نام اس کا لیا جاتا ہے, جو بھی اس کا نام سے پکارا جاتا ہے کہ وہ ہے ریما ہے, ریشما ہے, یا کوئی بھی نام لیا جاتا ہے, ڈمپل ہے, یا کچھ بھی نام ایسے رکھے جاتے ہیں, اور اس ناموں کو لے کر وہ کہتے ہیں جی آج اس نے نربان بننا ہے. تو نربان بننے کے لیے یا عضو تناسل کٹوانے کے لیے بہت بڑی ایک فیسٹ ہوتی ہے, اور یہ فیسٹ پاکستان کے اندر ہوتی ہے, اور انڈیا کے اندر بھی اس طرح فیسٹ ہوتی ہے, اس طرح تقریب ہوتی ہے, اور بائبل نے پہلے سے بتا دیا ہے. اب وہ کرتے کیا ہے, ساری رات گانا بجانا ہوتا ہے, گانا بجانا ہوتا ہے, پھر جو گفٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, گانا بجانا ہوتا ہے, اس کے مطابق ناچنا ہوتا ہے. ہر ایک جو خسرا ہے وہ اپنی پرفارمنس دیتا ہے, اور یہ ایکچولی یہ نیوندرا ڈال رہے ہیں, پیسوں کا نیوندرا ڈال رہے ہیں, ڈانس کا نیوندرا ڈال رہے ہیں, گانے کا نیوندرا ڈال رہے ہیں, اور پھر اس کے لیے کاسمیٹک جو ہے نا وہ بہت زیادہ خریدی جاتی ہے, میڈیسنز خرید کے لاتے ہیں خسرے, پھر اس خسرے کے لیے پھر کریمیں خرید کے لائی جاتی ہیں, کاسمیٹک بہت زیادہ خریدا جاتا ہے, کیونکہ آج اس نے نربان بننا ہے,
آج کی رات اس کی نرمان بننے کی رات ہے, نرمان خسرا بننے کی رات ہے. تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ پھر وہ کرتا یہ ہے, ساری رات جب یہ پروسیس جاری ہوتا ہے تو پھر جیسے 4 بجتے ہیں نا, اور پتا چل رہا ہے کہ اب جو ہے یہ سورج نکلنے والا ہے, تو اس وقت نہ تو یہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ کنسرن کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بلائیں اور وہ جو ہے وہ میل آرگن کو کاٹے, نہیں, کسی ڈاکٹر کو نہیں بلائیں گے, کسی کو نہیں بلائیں گے اس تقریب میں. وہ صرف ہجڑے ہوں گے اور ان کا گرو ہوگا, اور گرو بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے, بہت سے گرو ایکسپرٹ ہے نربان بنانے میں, عضو تناسل کاٹنے میں, میل آرگن کاٹنے میں. تو وہ کرتے کیا ہیں, صبح 4 بجے کے قریب وہ سن کرتے ہیں آرگن کو, میل آرگن کو سن کرتے ہیں, اور پھر ایک استرا لیتے ہیں یا جو بھی جراحی کا کام ہوتا ہے اس کو لے کر کاٹا جاتا ہے. اور اس کو کاٹنے سے پہلے خسرے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس شخص کو پکڑتے ہیں. کوئی میڈیکلی اس کو دیکھا نہیں جاتا, کوئی آپریشن نہیں اس کا, کوئی کچھ نہیں اس کا, اور وہ اپنی ہی بولیوں کے ساتھ, گانوں کے ساتھ, راگوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے تقریب کے اندر پرجوش یہ ٹائم آ جاتا ہے, 4 بجتے ہیں نا جب, تو یہ تقریب جو ہے اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی ہے, اور اس ٹائم میں وہ عضو تناسل کاٹتے ہیں. اور جب وہ کٹ جاتا ہے تو بندہ جو ہے یہ یہاں ایک بڑی خاص یہ کام کرتے ہیں, جیسے عضو تناسل کٹتا ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے خون روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ان کے پاس ہے, سپرے ہے یا جو کچھ وہ کرتے ہیں میڈیکلی وہ کرتے ہیں. اور اگر نہ کئی مرتبہ خسروں کی ڈیتھ ہوئی ہے, کئی مرتبہ نربان بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی طرح, لیکن جو موسٹلی ہے وہ سکسیسفلی وہ کر لیتے ہیں. اب جب وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں, یہ جو محفل ہوتی ہے نا یہ محلوں میں نہیں ہوتی, گلیوں میں نہیں ہوتی, یہ ایک ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ آئے اور وہاں پر درخت ہوں, سبزہ ہو. تو وہ کرتا کیا ہے, 4 بجے کے بعد جیسے اس کا عضو تناسل کٹتا ہے تو سامنے ایک درخت ہوتا ہے, یہ میں پاکستان کی سٹوری بتا رہا ہوں, سامنے ایک درخت ہوتا ہے, اس درخت کو جا کے وہ یوں کر کے پکڑ لیتا ہے, اور پکڑ کے جو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ, بھگوان, ایشور, جو بھی وہ دعا کرنا شروع کرتا ہے, اور جتنا پیچھے ٹولی ہوتی ہے نا وہ بھی بلیسنگ چاہنا شروع کر دیتی ہے. اب یہ دیکھیے, وہ یہ پچھلی ٹولی جو مرد جو خسرے بناتے ہیں یہ سارے اس کے لیے بلیسنگ چاہ رہے ہیں, اور وہ خود اس درخت کو چپٹا ہوا ہے اور چپٹ کے اس کو ایسے اپنی بغل میں لیا ہوا ہے اور رو رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے بھگوان, ایشور, خدا, جو بھی اس نے نام لینا کہتا ہے مجھے اسی طرح ہرا بھرا کر دے جس طرح یہ درخت ہے, اور جس طرح یہ درخت کے اوپر پھل لگتا ہے میرے اوپر پھل لگے, میں ہرا بھرا ہو جاؤں, میرا معاشرے میں مقام بن جائے, میری عزت بن جائے. تو اس طرح کی وہ دعائیں, مناجاتیں اور عرضیں کرتا ہے. جب وہ عرضیں, دعائیں, مناجاتیں کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد اس خسرے کو اٹھایا جاتا ہے. سورج چڑھ رہا ہوتا ہے, جیسے سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے خسرے پہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو لے جا کے اب اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اور اس ٹائم میں جتنے خسرے باقی ہوتے ہیں وہ گفٹ پریزنٹ کرتے ہیں. وہ ٹائم ہوتا ہے کہ گفٹ پریزنٹ کرتے ہیں, اور گفٹ دینے کے بعد اور جتنے پھر خسرے محفلیں کرتے ہیں, پارٹیز کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے نا وہ ساری کمائی کا اس خسرے کے لیے آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے بیڈ پہ ہے اور اس کے لیے آ جاتا ہے, اور یہ نہایت امیر ترین بن جاتا ہے اس ٹائم میں کیونکہ یہ نربان بنا ہے, یہ نربان بنا ہے, چاہے وہ 20 دن ہے, 30 دن ہے, 40 دن ہے, جتنا وہ لمبا پروسیس ہے, پیسہ ہر روز جتنی پارٹیز ہے اس کا حصہ اس کے پاس آتا جاتا ہے. اور پھر کریمیں آ رہی ہیں, کاسمیٹک آ رہی ہے, بہت کچھ, اور پھر اس کا فیشل ہو رہا ہے سارا, اور اس کو دلہن کی طرح تیار کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد دنیایں جو ہجڑوں کی دنیا ہے یا خسروں کی دنیا ہے اس کے اندر اس کا اونچا اتم مقام بن جاتا ہے. تو یہ ہے نربان خسرا. اور پھر اس درخت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اگر تو وہ درخت اس کے پروسیس کے اندر جتنے دنوں میں وہ لیٹا ہوا ہے, بیڈ کے اوپر ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اگر تو وہ درخت سوکھ جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہی از اے بلیسڈ پرسن. اور خسروں کی برادری میں اس کی عزت, اس کا مقام, اس کی تعظیم سب سے زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ وہ جو درخت سوکھ گیا ہے اس کی ساری بلیسنگز
इसमें ट्रांसफर हो गई है और ये ब्लेस्ड है। और उसके आगे उसके पाँव को हाथ लगाते हैं खुसरे, उसके हाथ चूमते हैं, उसके पाँव चूमते हैं और वो समझते हैं कि ये कुछ, ये सारी तमाम प्रस्तियों की जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये सारी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हो रहा है आज के दिन करंट ये कुछ हो रहा है। और ये बातें तो यहूदी मुआशरे के अंदर भी थी, वो इस तरह नहीं करते थे, वो अपने तरीके से करते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाज खुसरे ऐसे हैं, बाज ख्वाजा ऐसे हैं जो मां के पेट से पैदा हुए, और बाज ख्वाजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने ख्वाजा बनाया, और ये है वो जिन्हें आदमियों ने ख्वाजा बनाया, आदमियों ने ट्रांसजेंडर बनाया, आदमियों ने खुसरा बनाया, आदमियों ने हिजड़ा बनाया, आदमियों ने इन्हें खद्दड़ा बनाया, और बाज ऐसे हैं जो खुदा की बादशाहत के लिए हैं। इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। दानियल की किताब का ये तफसीरी मुतालिया का 8वां एपिसोड था जो यहाँ इख्तिताम तर होता है। इसको जारी रखेंगे। आगे हम खुसरों की बाबत और जानेंगे। मसीहत में खुसरों का मुकाम क्या है, क्या ये पादरी बन सकते हैं, क्या ये इंजील सुना सकते हैं, क्या ये विरासत में से हिस्सा ले सकते हैं, इनका निकाह हो सकता है, इनका जनाजा हो सकता है, क्या इनके बच्चे होते हैं। ये सारी बातें हम आइंदा दिनों में सीखेंगे और ये सारी बाइबल बेस्ड बातें हैं। ये मैं कोई फिक्शन नहीं बता रहा, इट्स ऑल अबाउट बाइबल नॉलेज। बाइबल की ये तालीम है। और फिर हम सीखेंगे कि मसीही होते हुए खुसरों के साथ क्रिश्चियन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और तारीख की ओराक पर से मैं पर्दा उठाऊंगा। आइए इसको जानेंगे, दुआ करेंगे आपके लिए। खुदा बाप मैं यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजारी करता हूँ आज के सेशन के लिए, ब्लेसिंग के लिए। इस ब्लेसिंग को हमारी जिंदगी के अंदर बरकरार रख ताकि हम जाने पहचाने और तेरे नाम को जलाल दें। और जितने लोगों ने इस टीचिंग को हासिल किया, इस टीचिंग के वसीला से अपने चेहरे के नूर को इन पर जलवागर फरमा और इन्हें बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आज तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं, यूट्यूब पर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले। और अगर आज तक आपने हमारा फेसबुक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें। और मैं एंड में फिर आपसे ये कहूँगा कि आपके हदियों, नजरानों, चंदों, दायकियों से हमारे चर्च का सिलसिला चल रहा है और हम आपके दिए हुए हदिया जात के सबब से लोगों को सपोर्ट करते हैं। और अगर आपका दिल खुदामद खोलता है कि हम इस काम को जारी रखें और चर्च जो है वो लोगों तक पहुंचता रहे और कलाम की बुनियादी होती रहे, इलेक्ट्रॉनिकली भी और बाकी तरीकों से भी, तो आप हमें अपने टाइथ एंड ऑफरिंग जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं इस पर राबिता करके भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर की बाबत, खुसरों की बाबत, ख्वाजा सलाओं की बाबत, शीमेल की बाबत, सारस की बाबत, यूनेख की बाबत, तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं churchofpentecost.pakistan@gmail.com पर, और हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपके साथ रहेंगे। खुदावंद आपके ऊपर अपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमाए और आप भाई से बरकत ठहरे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन, 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 आमीन।